بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ہمارا آج کا ٹاپک ہے علامہ اقبال کا نظریہ وطنیت و قومیت۔ اقبال شروع میں جو ہے وہ ہندی وطنیت اور متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن رفتہ رفتہ ملت اسلامیہ ان کی شاعری کا محور بن گئی۔ اب اقبال کا جو یہ ذہنی اور فکری جو ایک ارتقائی جو ایک سفر تھا، فکری ارتقاء کا سفر ہے، یہ ایک دم سے طے نہیں ہوا۔ اقبال کی جو شاعری کے مختلف ادوار میں وطنیت اور قومیت کے بارے میں متضاد تصورات ملتے ہیں۔ اقبال کی ابتدائی نظموں میں وطن سے ان کی گہری محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر شخص کی طرح انہیں بھی اپنے وطن سے بڑی محبت تھی، بلکہ یہ محبت وطن پرستی کی حدوں تک پہنچتی تھی۔ چنانچہ ان کی اس دور کی نظموں میں بقول مولانا صلاح الدین احمد کہ جب ہم اقبال کی ابتدائی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو قدرت اور عورت کے حسن کی پرستش کے بعد جو جذبہ سب سے پہلے نظر آتا ہے وہ وطن کی پرستش ہے۔ وطن سے ان کی گہری محبت کا جذبہ اس قدر شدید تھا کہ ان کے اولین اردو مجموعہ بانگ درا کا آغاز ہی ایک ایسی نظم سے ہوتا ہے جو وطن پرستی کے بلند پایہ جذبات سے بھرپور ہے، اور اس کا شمار ان نظموں میں ہوتا ہے جو حصول تعلیم کی غرض سے ان کے یورپ جانے سے قبل لکھی گئی۔ مثلاً اپنی نظم تصویر درد میں ہندوستان کی قسمت پر آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں، رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ، سب فسانوں میں چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اب اس وقت جو اقبال کا نظریہ تھا وہ صرف اور صرف وطن کے ساتھ گہرے لگاؤ اور محبت کا ایک اظہار تھا۔ یعنی کہ ان کی یہ نظم دیکھیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، ہندی ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، یونانوں مصروں روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ اسی زمانے کی ایک اور نظم ہندوستانی بچوں کا گیت بھی ہے جس کے ایک ایک لفظ سے وطن پرستانہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اور اقبال کی جو وطن کے ساتھ محبت ہے وہ بھی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے اپنی نظم نیا شوالا میں بھی انہوں نے وطن پرستی کی جو ہے وہ انتہا کی ہے۔ اچھا، یہ نظمیں جو ہیں ابتدائی دور کی ہیں، لیکن جوں جوں اقبال فکری ارتقاء کے مراحل طے کرتے گئے ان کے وطن پرستانہ جذبات دھیمے اور ملت پرستانہ جذبات گہرے ہوتے گئے۔ یعنی کہ یہیں پہ فرق محسوس ہوتا ہے وطن اور ملت کے نظریے میں۔ وطن کی محبت کے نظریے سے وہ کنارہ کش نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک جو ملی احساس تھا وہ ابھر کر جو ہے وہ سامنے آیا۔ سیرت اقبال میں طاہر فاروقی کہتے ہیں کہ وطنیت کا وہ نظریہ جس کی تبلیغ سیاست مغرب کی طرف سے ہوئی ہے، آپ اس کے شدید مخالف ہیں۔ وطنیت کا یہ مفہوم کہ ہندی، عراقی، خراسانی، افغانی، اطالوی، فرانسوی، روسی، مصری وغیرہ ہونے کے اعتبار سے ہر فرد کو اپنے وطن اور ولادت کی جگہ سے تعلق اور نسبت ہوتی ہے، اور اقبال نے بھی اپنے جو ہے وطن سے محبت کی۔ ان کی مثنوی مسافر میں بھی وطن دوستی کے لطیف جذبات کا اظہار ہوا ہے۔
لیکن جو ایک وطنیت کا سیاسی تصور ہے وہ ان کا مختلف ہے. یعنی کہ وطنیت کا اگر اقبال اس دور میں متحدہ ہندوستان کی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تو اس میں پھر سارا وہ پورا برصغیر پاک و ہند آتا تھا. تو جب وہ کیا کہتے ہیں کہ شعور کی منزلیں طے ہوتی ہیں تو پھر وطنیت کا سیاسی تصور بھی واضح ہوتا ہے. اور اقبال خود کہتے ہیں کہ میں نظریہ وطنیت کی جو ہے وہ تردید بھی کرتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ دنیا اسلام اور ہندوستان میں اس نظریے کا کچھ ایسا چرچا بھی نہیں. کہتے ہیں کہ اسلام کی جو وحدت دینی کو پارا پارا کرنے کے لیے یہ جو نظریہ وطنیت ہے اگر اس کی اشاعت ہوتی ہے تو اسلام کی وحدت جو ہے وہ کمزور پڑتی ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ عظیم میں ان لوگوں نے جو ہے وہ نظریہ وطنیت کو فروغ دیا کہ ایک ہی وطن میں رہنے والے چاہے ہندو ہیں مسلمان ہیں بس ان کا وطن ایک ہے تو پھر سارے ایک اس کے لیے جو ہے مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ جنگ عظیم میں جو ہے دوسروں کی یہ جو دوسری اقوام تھی ان کی یہ تدبیر کارگر رہی. کہ یورپ کا جو جدید نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وطن پرستی ہی ہے جس سے کہ ہمیں بچنا ہے، اور وطن کو ایک سیاسی تصور کے طور پر اگر ہم وہ کہتے ہیں دیکھیں تو وہ پھر اسلام سے متصادم ہوتا ہے. اور یہیں پر اقبال کا جو نظریہ وطنیت ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ملت وہ ہے نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو اقبال وطنیت کے مغربی سیاسی تصور کے مخالف ہیں، اور مخالف اس وجہ سے ہیں کہ یہ نظریہ براہ راست اسلامی عقائد و تصورات سے متصادم ہے. اقبال نے اسلام کے رنگ اور نسل اور قوم سے بالا تر ہونے کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے. وطنیت کے جذبے کو جو ایک انسان اور دوسرے انسان میں مصنوعی فرق قائم کرتا ہے، اور اقبال اس کو بت پرستی سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسانی فکریت میں انسانی فکر میں بت پرستی کی ایک ایسی عادت رہی کہ جب ایک بت ٹوٹ جاتا تو دوسرا نیا بت تراش لیتی ہے، اور ان بتوں کی شکلیں تھوڑی بہت جو ہے وہ بدل گئی ہیں تو بدل گئی ہوں ورنہ کوئی فرق نہیں. تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ اب جدید جو سیاسی گروہ ہے، انسانی گروہ، انہوں نے وطنیت کا نیا بت تراشا ہے، اور اس میں جو ہے وہ انسانیت کو بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وطنیت کی اس بت کو بھی توڑا جائے. فکر انسان بت پرستی بت کری ہر زمان در جستجوی پے کری. اقبال وطن کو اس طرح بت بنا کر پوجنے کے سخت خلاف ہے کیونکہ وہ اسے اسلام کی عالمگیر روح کے منافی خیال کرتے ہیں. اس لیے وہ اس نئے بت کو توڑنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنائی روش لطف و ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے بت گھر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کہ اب ایک نئی بت تراشی آ گئی ہے کہ وطنیت کے نام پر جو ہے وہ مذہب کو کرش کیا جائے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوا ہے، غارت گر کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جدید دور میں جو سامراجی